سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی حافظ صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے عدل و انصاف پر۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر کس طرح تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی احادیث اس حوالے سے بھی ملتی ہیں جس کے اندر کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لڑکی جیسے شرمانا اور یہ وہ مختلف حدیثیں ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک بہت ہی عظیم واقعہ آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اسلام کو قبول کیا، ابھی نئی مسلم ہوئی، نو مسلم ہے، اسلام کے اصولوں کا ضوابط کا علم نہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، آیات بیعت کی تلاوت کرتے ہیں، اور عام طور پہ بیعت کا جو رواج ہے، بیعت کہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں دینا۔ اس عورت نے سمجھا کہ شاید یہی معاملہ اسلام میں بھی ہے، اس نے کیا کیا، کوئی غلط نیت نہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، لیکن وہ پردے کی اوٹ سے ہاتھوں کو بڑھاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ دیکھیے اسوہ ہے تو اس اسوے کو اپنائیے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے عورت اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی کے ہاتھ کی انگلیاں بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ غیر محرم عورت کے ہاتھوں کی انگلیاں نہ دیکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور الفاظ کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، انگلیاں بھی نہیں دیکھ رہے۔ آج کل معاشرے میں کتنی عجیب بات ہے، نئے اجتہادات، نئے فلسفے کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ اب بھائی چہرہ تو حسن و جمال کا مرکز ہے، چہرہ ہی تو توجہ کا مرکز ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یدنین علیہن من جلابیبہن میں جلباب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بتائیں گے یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ احزاب میں یہ الفاظ آتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر جیسے کہ وہ شراب کے معاملے میں بڑے اللہ رب العزت سے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے تھے، شراب کا واضح حکم نازل کر، اللہ شراب کا واضح حکم نازل کر، اللہ شراب کا واضح حکم نازل کر۔ پھر اللہ رب العزت نے نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اسی طرح حضرت عمر بار بار اللہ کو کیا کہتے تھے؟ اللہ پردے کا واضح حکم نازل کر۔ پہلے آیا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ، اس طرح کی جاہلیت کی طرح بنو سنورو نہ۔ لیکن حضرت عمر بار بار کہتے تھے، تو پھر کیا آئے تھے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ عورتیں آج کے بعد گھروں سے باہر نکلیں گی جلباب اوڑھ کے نکلیں گی۔ اور جلباب آج کل بڑے مفسر قرآن بنتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چہرے کا پردہ ہے، یہ اسی بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جلباب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی لغت کی کتاب، جلباب کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ جلباب کہتے ہیں ایسے برقعے کو جو سر کے اوپر ہو اور پاؤں تک ڈکا ہوا ہو، یعنی عام عرف میں اگر دیکھا جائے تو برے صغیر میں جو ٹوپی والا برقع ہے، لیکن عرب میں ایک بڑا مشہور ہے، لیکن عرب میں وہ اوڑھنی ہے، پوری کی پوری اوڑھنی۔ جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت کو ڈھانک لے اور ایک نگاہ اس کی صرف باہر ہو، وہ بھی رستہ دیکھنے کے لیے۔ اور یدنین علیہن من جلابیبہن کہ چہرے کا پردہ، لوگ اب کہتے ہیں، اب بحثیں شروع ہو چکی ہیں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ، قرآن میں کیا آیت ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ، اور عورتیں اپنے قدموں کو آہستگی سے رکھا کریں کہ کہیں غیر محرم لوگ متوجہ نہ ہوں۔ جس اسلام میں، جس دین میں عورتوں کی قدموں کی آہٹ کا پردہ ہے تو کیا ان کے چہرے کا پردہ نہیں؟ چہرہ تو مرکز ہوتا ہے توجہ کا، اور خوبصورت ترین اعضاء جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا وہ تو انسان کا چہرہ ہی ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو آپ بتلائیے حضرت عمر کس چیز کے لیے تڑپ رہے تھے، کس پردے کی بات کر رہے تھے؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو وہ کون سا پردہ تھا جس کے لیے حضرت عمر تڑپ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا ایک نہایت خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نہایت اہم واقعہ ہے۔ جی حافظ صاحب، وہ قرآن پاک میں آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ مختصر 1 منٹ میں بیان کیجئے گا۔ میں اس حوالے سے صرف ایک ہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت بلال کا واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، جبریل ہمراہ ہیں، پہلے آسمان پر جبریل ہمراہ، دوسرے پر جبریل کی مائیت، تیسرے میں جبریل کے ساتھ ساتھ ہے، 7ویں آسمان تک جبریل چلتے رہے، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو اللہ رب العزت نے
جبریل کو منع کر دیا اس سے آگے نہیں جانا. تو جبریل نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اقبال نے بھی بڑا خوبصورت شعر کہا کہ جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے، کہ جبریل نے کہا اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں. وہاں جبریل کے پائے جلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے چلے گئے. اب واپس لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں این بلال، بلال کہاں ہے؟ اب بلال کو ذرا دیکھیے، بلال حبشہ کا رہنے والا، چپٹی ناک والا، پستہ قد والا. دوسری طرف کون ہے؟ ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا سسر، ہاشمی قریشی مطلبی. نبی کی پیروی نہ کی. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. پیروی کرنے سے یہ ملتا ہے کہ ابو لہب تو نے پیروی نہیں کی، تیرے ہاتھ توڑ دیے گئے. اور جس نے پیروی کی وہ چاہے غریب الدیار ہو، چاہے کالا ہو، چاہے حبشہ کا رہنے والا ہو. نبی کریم کہتے ہیں آئینہ بلال، بلال تو کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا. آقا مسکرا رہے ہیں. بلال کو کہتے ہیں جبریل میرے ہمراہ تھے، جبریل ایک مقام آیا جس سے آگے نہ جا سکے، لیکن اے بلال واللہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اس مقام پر سنی جہاں جبریل کے پر جل رہے عند سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا. اس مقام پہ بلال کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی. وجہ جو آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو فرشتوں سے بلند کرتی ہے. اور اگر ہم غور کریں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان افضل ترین مخلوق ہے. اور انسان کی فضیلت کا وہ جو پہلے سپارے میں سارا واقعہ ہے وہ بشر کی فضیلت کا ہے، وہ آدم کی فضیلت کا ہے. تمام کی تمام نورانی مخلوق کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو. آدم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن کب؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس نے بھی اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے وہ نیک عمل کرے. اور عمل صالح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمل صالح ہے. کوئی عمل میں آج ایجاد کروں کہ یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اس کو نیک عمل ہرگز نہیں کہا جائے گا اگر اس کے اوپر مہر نبوت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اتباع کی مہر نہ لگی ہوئی ہو. جی ہاں صاحب، آج ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچ مچ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا اعلان کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ناظرین، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان